قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی اعلی مقامہ کے قائم کردہ عالمگیر ایام باب الحوائج کے اختتام پر اتوار کو حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کا یوم شہادت مذہبی روایتی جذبے اور عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر شبیہ تابوت اسیر بغداد امام موسی کاظم علیہ السلام کا سب سے بڑا ماتمی جلوس کاظمین عراق میں برآمد ہوا، جس میں لاکھوں سوگواروں نے شرکت کر کے پرساداری میں حصہ لیا۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں مرکزی جلوس تابوت برآمد ہوئے اور مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے جڑواں شہروں میں علماء کرام اور ذاکرین نے مجالس باب الحوائج سے خطاب کرتے ہوئے عساکر پاکستان کی بھرپور تائید کی۔ مقررین نے دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کالعدم گروپوں کو آہنی شکنجے میں جکڑنے کا مطالبہ کیا۔ یوم شہادت حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے موقع پر امام بارگاہ شہداء ڈھوک وجن میں مرکزی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ TNFJ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا کہ دہشت گردی، ظلم و بربریت کے مقابلے کے لیے اسوہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام ہر دور میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ ہر ظالم و ڈکٹیٹر نے ہمیشہ نمائندگان الہی کو جھکانا چاہا، مگر مردان حق نے سر کٹانا قبول کر لیا، لیکن باطل قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ راولپنڈی میں مرکزی جلوس تابوت امام موسی کاظم علیہ السلام جوڑہر پال میں متولی دربار سخی شاہ پیارا بابا سید قاسم علی شاہ کے زیر اہتمام سید غلام حیدر شاہ کاظمی، سید عمران نقوی اور سید انوار حسین شاہ کی رہائشگاہ سے برآمد ہوا۔ دوران جلوس بڑی تعداد میں عزاداروں نے زنجیر کا ماتم کر کے پرسہ پیش کیا اور نوحہ خوانی اور ماتمداری کی۔ جلوس عزا اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا دربار عالیہ سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی میں اختتام پذیر ہوا، جہاں پر مجلس عزا سے نامور علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ مجلس عزا سے سید محمد عباس کاظمی کی پیش کردہ قرارداد بلند نعروں کی گونج میں منظور کی گئی، جس میں تحفظ عزاداری کے لیے تجدید عہد کیا گیا۔ قرارداد میں حکومت پنجاب کی عزاداری مخالف SOPs کی مذمت کی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ غیر آئینی قدغنیں عزاداری کی راہ میں برداشت نہیں کی جائیں گی۔ قرارداد میں 22 فروری کو تحفظ عزاداری ایکشن کمیٹی کی جانب سے اعلان کردہ عظیم الشان ماتمی احتجاج کی بھرپور تائید کی گئی اور باور کرایا گیا کہ عزاداری کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ قرارداد میں اس عزم کا بھی اظہار کیا گیا کہ ملت جعفریہ کے خالصتاً دینی حقوق کے حصول کے لیے جب بھی سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا حسین مقدسی نے کال دی، پوری قوم میدان عمل میں آ جائے گی۔ خانوادہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے زیر اہتمام علی مسجد میں مجلس شہادت باب الحوائج منعقد ہوئی۔ مجلس عزا سے خطیب فاتح فرات علامہ سید قمر حیدر زیدی نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ دنیا انسانیت کو ابلیسی قوتوں سے چھٹکارے کے لیے سیرت امام موسی کاظم علیہ السلام پر کاربند ہونا ہوگا، جو باطل قوتوں پر حق کی فتح و ظفر اور حرمت توحید و رسالت و ولایت کی راہ ہے۔ مجلس سے علامہ وقار نقوی، علامہ سید شجاع گردیزی، سید ضیاف حیدر موسوی، عواب حیدر موسوی نے خطاب کیا۔ مجلس کے اختتام پر تابوت اسیر بغداد برآمد ہوا، جس میں مرکزی ماتمی حیدری دائرہ پاکستان ماتمی دستہ ابو الفضل عباس نے نوحہ خوانی اور پرساداری کی۔ اس موقع پر جلوس تابوت باب الحوائج برآمد ہوا اور سینہ زنی اور ماتمداری کی گئی۔ قصر ابو طالب میں مجلس شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام سے مختلف علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ اس موقع پر M A جعفری کی رہائش گاہ سے جلوس تابوت امام موسی کاظم علیہ السلام برآمد ہوا، جو قصر ابو طالب میں اختتام پذیر ہوا۔ سید واجد حسین شاہ کے زیر اہتمام مغل آباد میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس سے مختلف علماء و ذاکرین نے خطاب کیا۔ قصر خدیجۃ الکبریٰ ترلائی کلاں اسلام آباد، مرکزی امام بارگاہ G62، مسجد جعفریہ I9، امام بارگاہ زین العابدین سیٹلائٹ ٹاؤن، انجمن فیض پنجتن شعبہ خواتین کے زیر اہتمام مجالس شہادت باب الحوائج منعقد ہوئیں، جن کے اختتام پر تابوت برآمد ہوئے اور ماتمداری اور پرساداری کی گئی۔ سید کسراں چکوال میں تاریخی جلوس شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام برآمد ہوا اور زبردست تعزیت و تسلیت اور پرساداری کرتے ہوئے زنجیر و کما ماتم کیا گیا۔ جلوس تابوت امام موسی کاظم علیہ السلام مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دربار عالیہ سخی شاہ نظر دیوان کاظمی المشہدی پر اختتام پذیر ہوا۔
فرزند رسول باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت پر 25 رجب کو دنیا بھر میں عزائے کاظم اور غربت غریب بغداد کی پرصداری کا انعقاد کیا گیا۔ ہر ملک و منطقہ کا پرصداری کا انداز اور رنگ جداگانہ ہے، لیکن ہر سال عراق کے عوام ائمہ ہدا علیہم السلام سے عقیدت و مودت اور عزاداری کا ایسا انوکھا انداز اپناتے ہیں کہ بنی نوع انسان عقیدت و مودت رسول آل رسول کے انداز کو دیکھ کر اش اش کر اٹھتی ہے۔ امسال کاظمین میں روزہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر کروڑوں عزاداروں نے شرکت کی اور پرصداری میں حصہ لیا۔ ہائے موسیٰ کاظم، ہائے موسیٰ کاظم۔ لیکن عراقی فوج ایویشن کے جانباز محبوں اور عزاداروں نے فضائے کاظمین کو گریہ و بکا کے ساتھ ساتھ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پرچموں سے منفرد انداز میں مہکا دیا۔ ہیلی کاپٹر پر پرچم بردار ٹیم نے روزہ اطہر کاظمین شریفین کے گرد چکر لگا کر غریب الوطن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سلامی پیش کی۔ جانباز عزادار ہیلی کاپٹر سے خصوصی فارمیشن میں پرچم تھامے لٹکے رہے اور اس غریب کو سلامی پیش کی جس کا جنازہ اٹھانے کے لیے پل بغداد پر مزدور لائے گئے۔ السلام علیک یا باب الحوائج موسیٰ بن جعفر۔ ہائے موسیٰ کاظم، ہائے موسیٰ کاظم، ہائے موسیٰ کاظم۔ يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن أم الحسن، وطالبا عنيدا ببأسه مريبا ترصاع فيه المحال. فرح فقارك وغير هزهم بالصايح، وصخ الدنيانا للوحة وبس يفق مالح. شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے موقع پر عزادار کہاں رکتے ہیں؟ عراق کے عزاداروں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ 25 رجب المرجب کو کاظمین میں 14 ملین سے زائد کی تعداد میں جمع ہو کر 40 حسینی کی یاد تازہ کر دی۔ قریہ قریہ سے عشاق امام القاظم علیہ السلام روزہ امام کاظم علیہ السلام کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر شاہراہ اور ہر روڈ پر سیاہ لباس پہنے پرچم اٹھائے غریب الوطن 14 سال کے قیدی امام موسیٰ کاظم کا نام پکارتے، نوحے پڑھتے، سینہ زنی کرتے جانب کاظمین رواں دواں ہیں۔ مہمانوں اور عزاداروں کی خدمت و پذیرائی کے وہی مناظر دیکھنے کو ملے جو کربلا میں عاشورہ اور 40 کو نظر آتے ہیں۔ فضا میں ہر طرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مرثیے نوحے اور ماتم کی صدائیں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہیے ان عشاق کے جو سراپا عشق بنے عزاداری میں مصروف ہیں، اور دروازہ کاظمین پر یہ انبوہ گروہ آزاد دیکھ کر دل میں کسک پیدا ہو رہی ہے کہ ہم بھی انہی عزاداروں کے ساتھ گھل مل کر عزائی لباس میں ملبوس ہو کر جناب سیدہ کی بارگاہ میں تعزیت و پرسہ پیش کر سکیں۔ السلام علیکہ یا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی۔ ظالم حکمرانوں نے چراغ امامت گل کر دیا، قصر ظلمت میں عداوت آل رسول و گستاخی آل رسول پر کہے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی میت پل بغداد پر زنجیروں میں جکڑی مزدوروں کی منتظر ہے۔